جب میں وہاں سے نکلی تو کالے خان زندہ تھا۔ تم نے خود بھی تو میرے اور اس کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تھی۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا اور اتنی ذہانت سے اسی طرح میری ہر بات کا جواب دے رہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی ہماری گفتگو پر شک کر ہی نہیں سکتا تھا۔ گڑبڑ کیسے اور کہاں ہوئی میں خود سمجھنے سے قاصر ہوں۔ وہ جب سے سونیا کے ٹھکانے پر واپس پہنچا تھا مٹی کے مادھو کی طرح چپ چاپ بیٹھا تھا اور سونیا اس کے سامنے وضاحتیں پیش کر رہی تھی۔ میں بھی اس گڑبڑ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے تم دونوں کی جو گفتگو سنی اس میں تم کالے خان کو دھمکی ہی دیتی رہی، یہاں تک کہ جب جگدیش وہاں نہیں تھا تب بھی تم نے کالے خان سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اندازہ ہوتا کہ تمہیں اس سے ہمدردی تھی۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہاں ہونے والی ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں نے تمہیں بتایا نہ کہ میں نے کالے خان کو اشارے سے اپنے دوست ہونے کا پتہ بتا دیا تھا۔ ہو سکتا ہے تم نے اشارے سے جگدیش اور لالو کو کالے خان کے قتل کا بھی حکم دے دیا ہو۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ سونے کو صدمہ ہوا۔ حالات ہی کچھ ایسے ہیں۔ معاذ نے شانے اچکائے۔ حالات تمہاری سوچ سے زیادہ برے ہیں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ میری اپنی ذات شک کی زد میں آ چکی ہے۔ کہ تم نے اس بات کا نوٹس لیا تھا کہ جب جیکی تمہیں یہاں واپس لا رہا تھا تو تمہاری گاڑی کا تعاقب کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اگر جیکی ہوشیار نہ ہوتا تو اس وقت وہ تمہارے تعاقب کار تمہارے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ چکے ہوتے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے وہ لوگ تمہارے ذریعے مجھے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معاذ کو یاد تھا کہ جب وہ واپسی کے سفر میں کالے خان کی موت کے صدمے کے زیر اثر بالکل چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ جیکی نے گاڑی کو کئی بار غیر ضروری طور پر دائیں بائیں موڑا تھا اور ایسے علاقوں سے بھی گزرا تھا جہاں سے وہ جاتے وقت نہیں گزرے تھے، یعنی وہ تعاقب کرنے والوں کو ڈوج دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں تو شکر کر رہی ہوں کہ میں وہاں سے سیدھی یہاں نہیں آئی اور راستے میں ایک ریسٹورنٹ پر رک گئی۔ تھوڑا سا وقت گزار کر پوائنٹ 2 چلی جاؤں گی۔ جیکی کی کال آنے پر میں نے اپنے سارے پروگرام تبدیل کر لیے۔ گاڑی ریسٹورنٹ پر ہی چھوڑ کر ٹیکسی پر قریبی اسٹاپ تک آئی ہوں اور وہاں سے پیدل یہاں۔ یعنی تمہیں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہاری رائلمی میں تمہاری گاڑی کو کوئی ڈیوائس لگا دی ہوگی؟ وہ چونکا۔ بالکل، میں نے میکینک کو فون کر دیا ہے کہ گاڑی کو وہاں سے لے جائے اور اچھی طرح چیک کرے۔ اگر ایسا ہے تو گاڑی یا میکینک کے ذریعے بھی تو اس جگہ کو ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ معاذ نے نکتہ اٹھایا۔ ہرگز نہیں، گاڑی ایک دوست کی ہے۔ میکینک اور گاڑی دونوں ہی اسی دوست کا پتہ بتائیں گے اور وہ آج کل انڈیا سے باہر ہے۔ یہاں تمہارے دوست بھی ہیں؟ میں کوئی پہلی بار یہاں نہیں آئی ہوں۔ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دوستیاں اور تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ اس نے بغیر لگی رپٹی کے اعتراف کیا۔ اگر تم ان کی نظروں میں مشکوک ہو چکی ہو تو انہوں نے ہمیں وہی ڈھیر کرنے کے بجائے اتنا کھڑا کیوں پھیلایا؟ تمہاری خاطر، وہ مسکرائی۔ اگر میں تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے گئی ہوتی تو وہ لوگ ایسا ہی کرتے، لیکن وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہے تھے۔ مگر انہیں کیسے پتہ چلا کہ تم میرے ساتھ ہو؟ وہ دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ اتنی سی بات جان لینا ان کے لیے کیا مشکل ہوگا؟ تمہاری تلاش میں میری مسلسل ناکامی ہی مجھے مشکوک بنانے کے لیے کافی تھی۔ اس پر سے میں نے اپنے سارے رابطے ختم کر لیے۔ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی انہیں کچھ اور اشارے ملے ہوں۔ اس کا مطلب تو یہ کہ کالے خان کا اغوا محض ہمیں گھیرنے کی ایک ترکیب تھی۔ بالکل، اس بیچارے کو چارہ بنایا گیا۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ اس خبر کو سن کر تم ضرور مدد کے لیے دوڑو گے، لیکن تم کسی سے تو رابطے میں تھی نا جبھی تم اس واقعے کی اطلاع ملی۔ کیا اس اطلاع دینے والے نے میڈم ایکس کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا ہوگا، وہ میڈم سے زیادہ میرا وفادار ہے۔ سونیا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ معاذ سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اپنے بچاؤ اور مفادات کے انتظامات رکھنے پڑتے ہیں۔ ادھر ادھر بنائے گئے دوستوں اور وفاداروں کے علاوہ تنظیم میں میرے کچھ وفادار ہیں جو مجھے ہر طرح کے حالات سے باخبر رکھتے ہیں۔ یقیناً انہیں بھی تم نے اپنے جسم کی رشوت دے کر خریدا ہوگا۔ اس موقع پر وہ سونیا کو کچوکا لگانے سے باز نہ آیا۔ جو جس قیمت پر بکنے کے لیے راضی ہو، میں نے اسے وہ قیمت ادا کی۔ سونیا نے چہرے پر کوئی تاثر لائے بغیر اطمینان سے اس کی بات کا جواب دیا۔ پتہ نہیں بیچارے کالے خان کی تجہیز و تکفین کے لیے کون انتظام کرے گا۔ وہ بدبخت گاڑی اور اس کی لاش واپس تو نہیں لے گئے؟ اس نے نیا غم لاحق ہوا۔ گاڑی چوری کی تھی اور لاش کا بھی انہیں کچھ نہیں کرنا تھا، اس لیے دونوں کو سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میرے خیال میں میڈیا کے ذریعے خبریں اور تصاویر پھیلیں گی تو رادھا دیوی خود اسے شناخت کر لے گی۔ رادھا دیوی کو کالے خان کی موت کا بہت صدمہ ہوگا۔ معاذ کی نظروں میں کچھ دل کو گداز کرتے مناظر گھوم گئے۔ ہاں، پہلے تو جھٹکا تو لگے، پھر سنبھل جائے گی۔ سچ پوچھو تو اس کی اور کالے خان کی دنیا ایک دوسرے سے الگ تھی۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے کے باوجود کبھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایک ہو جاتے تو محبت ختم ہو جاتی۔ اب یہ ہوگا کہ رادھا بے شک کبھی اسے دل سے نہیں نکال سکے گی، لیکن کبھی نہ کبھی ایک نئی زندگی شروع کر دے گی۔ سونیا نے اپنے تجزیے سے اسے حیران کر دیا۔ کالے خان بھی کچھ اسی انداز میں سوچتا تھا۔ اسے رادھا کی محبت پر شک نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ رادھا اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی۔
जो हो चुका इसे हम बदल नहीं सकते। अब आगे का सोचो कि आगे क्या करना है। थोड़ी देर इनके दरमियान खामोशी छाई रही। फिर सोनिया ने अगली बात की। खुद पर मुकम्मल काबू कायम करके वो माज का मूड तब्दील करने में कामयाब हो चुकी थी। अब वो पहले वाले कैफे से निकल चुका था और कोई फैसला कर सकता था। सोचना क्या है, जिस काम को अधूरा छोड़कर आए हैं इसे मुकम्मल करना है और बस। ओके, डन हो गया, लेकिन अब हमें पहले से ज़्यादा मुहतात रहना होगा। यहाँ से हैदराबाद पहुँचने के लिए हुलियों में भी तब्दीली करना होगी। कर लेंगे, ये कौन सा मुश्किल काम है, इसने बेपरवाही से जवाब दिया। लेकिन हकीकतन वो बिल्कुल भी बेपरवाह नहीं था और बहुत फिक्रमंदी से एक दूसरे मसले पर सोच रहा था। सजल उसके बेटे को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शिल्पा की बहन के घर नहीं छोड़ा जा सकता था। इसके लिए कोई दूसरा बेहतर इंतज़ाम ज़रूरी था। मेरे ख्याल में जल्द से जल्द निकल चलते हैं। जितनी ज़्यादा देर रुकेंगे इतनी रुकावटें खड़ी कर दी जाएंगी। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे सारे अंदाजे गलत हों, कोई तुम पर शक न कर रहा हो और जो कुछ हुआ वो महज इत्तफाक हो। क्या खबर काले खान ने किसी किस्म की मुज़ाहमत की हो और गैर इरादी तौर पर तुम्हारे आदमियों के हाथों मारा गया हो। इंसान जब वहम में मुब्तला हो जाए तो अपने साये से भी डरने लगता है और वो इसे नजर आने लगता है जो इसने सोचा ना हो। सोनिया सोच में पड़ गई, फिर सर झटक कर बोली, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। मैं तय कर चुकी हूँ कि पहले तुम्हारे मामलात पर फोकस करना है। मैडम एक्स और दीगर लोगों को बाद में अपने तौर पर हैंडल कर लूँगी। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, वापस चलते हैं। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी काम निपटाना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे रकम की ज़रूरत है। कितनी रकम चाहिए? सोने ने इसे काम की नोयत पूछे बगैर रकम के बारे में दरियाफ्त किया। इसने अंदाजे से एक बड़ी रकम बयान की। ठीक है, मिल जाएगी। यकीन तुम्हें कैश चाहिए होगा? हाँ, इसने सोनिया के ख्याल की तौसीक की। मैं भी ला देती हूँ। वो फ़ौरन उठकर चली गई। वापस आई तो इसकी मतलूबा रकम साथ थी। मैं कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। ये ख़तरनाक हो सकता है। वो मुतज़ब्ज़िब हुई। हुलिया तब्दील करके जाऊँगा, कोई मसला नहीं होगा, किसी को साथ ले जाओ। सोनिया मुतमईन नहीं थी। नहीं, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ इसके लिए अपने साये पर भी भरोसा नहीं कर सकता। इसने बिना मुरब्बत के साफ इनकार कर दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। खिलाफ तो को सोनिया ने इसरार न किया। तुम परेशान मत होना, मैं पूरी एहतियात करूँगा। इसे नहीं मालूम था कि इसने किस जज्बे के तहत सोनिया को तसल्ली देने की कोशिश की थी, लेकिन इस ज़रा सी तसल्ली पर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ, मैं हुलिया तब्दील करने में तुम्हारी मदद करती हूँ। वो इसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम में ले गई। कुछ देर की मेहनत के बाद वो वहाँ से रवाना हुआ तो एक काम से नौजवान के रूप में था। इस जैसे हुलिया और खदो खाल वाले दिल्ली की सड़कों पर न जाने कितने फिरते थे। इसे किसी का इसकी तरफ मुतवज्जो होने का कोई इम्कान नहीं था। सबसे पहले इसने एक जगह से गुल खान से रब्ता किया। आप किधर है साहब? इधर तो गज़ब हो गया है, कोई काले खान साहब की कोठी से उठा कर ले गया है। मैंने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करने का सोचा था, इसलिए रुक गया कि पता नहीं ये बड़े लोगों का लफड़ा है, कहीं उल्टा हमसे कोई नाराज़ ना हो जाए। गुल खान ने इसकी आवाज़ सुनते ही दुखड़े रोने शुरू कर दिए। तुमने ठीक किया, अब ऐसा करो कि इस जगह का पता दे रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाओ। और हाँ, ख्याल से आना, ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारा पीछा कर तो वहाँ तक पहुँच जाए। हमको अहमक समझा है कि जो हमको किसी दुमछरा बनाकर अपने साथ ले आएगा। हम तो इतना होशियार आदमी कि हमारा मर्जी के बगैर हमारा परछाई भी हमारे पीछे नहीं आ सकता। गुल खान ने बड़क मारी। ठीक है, तो फिर जल्दी से आ जाओ। गुल खान से बहस करना बेकार जानकर इसने कहा और राब्ता मुनक़ते कर दिया। दूसरी कॉल इसने शिल्पा की कोठी पर की। शिल्पा इसकी आवाज़ सुनकर रोने लगी। क्या बात है शिल्पा, सब ठीक तो है? वो घबरा गया। आपको पता नहीं चला? क्या पता नहीं चला? किसी ने मिस्टर काले खान का मर्डर कर दिया है। मैंने अभी भी न्यूज़मैन का फ़ोटो देखा है। ओह, वो फ़कत इतना ही कह सका। खबर टीवी पर आ गई थी तो मतलब था कि जल्द ही हर तरफ फैल जाएगी। हो सकता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। क्या न्यूज़ में नाम भी बताया था? कुछ वक्फे ही से सही इसने बात बना ली थी। नाम तो नहीं बताया, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ सर। मैडम ने भी कंफर्म किया है। वो यकीनन सजल की बात कर रही थी। तुम इस मामले से खुद को अलग ही रखो तो बेहतर है। जो करना हो राधा देवी खुद कर लेंगी। इनके तल्लुकात हैं, वो सब संभाल सकती हैं। गरीब आदमी ऐसे मामलात में पड़े तो पुलिस सबसे पहले इसी की जान को आ जाती है। ये तो आप ठीक बोल रहे हैं सर। हंस पे तो वो डर गई। अच्छा, मैं तुम्हें एक काम से फ़ोन किया था, बल्कि तुम ऐसा करो, मेरी मैडम से बात करा दो, फिर वो जो कहें वैसा कर देना। तुम्हें मैं तुम्हारी सैलरी के साथ बोनस भी अभी एक आदमी के हाथ भिजवाता हूँ। थैंक यू सर। वो खुश हो गई। फिर सजल को फ़ोन थमा दिया। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आप बताइए सब क्या हो रहा है? मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस खुद तमाशाई हूँ। क्या सचमुच? अगर आपको एतबार नहीं तो मैं इसरार नहीं करता। यूँ भी फ़िलहाल मैंने आपको किस मकसद से फ़ोन किया है, फरमाइए। इसका लहजा कुछ नरम हुआ। आपको सफ़र की जहमत करना है, कुछ ज़रूरी इंतज़ामात कर लीजिए। वो इन इंतज़ामात के मुतल्लिक इसे हदायत देने लगा।
ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ وہ زیادہ لمبی بات کرتی تھی، نہ کسی معاملے میں بحث، اس لیے وہ چاہنے کے باوجود بھی اس سے لمبی گفتگو نہیں کر پاتا تھا۔ اب بھی کام کی بات ہوئی اور رابطہ ختم۔ اس کال کو نمٹانے کے بعد وہ گل خان سے طے کیے گئے مقام کی طرف چل پڑا۔ وہ ایسے کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ کہاں رہ گئے تھے خان؟ میں کب سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے تو بولا تھا کہ دیکھ بھال کر آنا۔ ہم راستہ چلتا تھا تو لگتا تھا ہر دوسرا بندہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ہم گھبرا کر اپنا رخ بدل لیتا تھا۔ ماڑا اتنی بار اپنا رخ بدلا کہ ہم کو لگا کہ ہم گول گول گھوم رہا ہے۔ آپ نے تو ہم کو گھن چکر بنوا دیا صاحب۔ پھر ہم نے بولا گولی مارو اس چکر کو اور سیدھے اپنے راستے پر چلو، کوئی لفڑا شفڑا ہوا تو ہم نمٹ لے گا۔ گل خان کی بے ساختگی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ ہم کو گھن چکر بنوا کر آپ خود ہنستی ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ چھوڑو ان باتوں کو اور وہ سوچو جس کے لیے میں نے تمہیں بلوایا ہے۔ آپ بولے گا تو ہم سن لے گا۔ کیا شان بے نیازی تھی؟ تمہیں سجل اور اس کے بچے کے ساتھ حیدرآباد جانا ہے، وہاں تم لوگ ہوٹل میں ٹھہرو گے۔ میں موقع ملنے پر خود تم سے رابطہ کروں گا۔ اس نے گل خان کو ایک اچھے ہوٹل کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ بھاری رقم اور شلپا کی بہن کے گھر کا ایڈریس دیا۔ یہ والے روپے تمہیں شلپا کو دینے ہیں اور خیال رکھنا کہ سجل لازمن تمہاری پٹھان عورتوں کے روایتی برقعے میں ہو۔ شلپا کی سیلری اور بونس الگ سے تھماتے ہوئے اس نے مزید ہدایات جاری کی۔ یہ ہدایات وہ سجل کو بھی دے چکا تھا، لیکن کسی بھی غلطی کے امکان سے بچنے کے لیے سب کو الگ الگ باور کروا رہا تھا۔ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، ورنہ وہ سجل کو اپنی نگرانی میں اپنے ساتھ حیدرآباد لے کر جاتا۔ آپ بے فکر ہو جاؤ، ہم اپنی جان سے بڑھ کر بیوی کا خیال رکھے گا۔ گل خان نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ جو رقم میں نے تمہیں دی ہے اس میں سے اپنے گھر میں بھی خیال سے خرچہ بھجوا دینا، تمہارے پیچھے اتنی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اسے گل خان کے گھر والوں کا بھی خیال آیا تو اسے خاص طور پر تاکید کی۔ بڑی مہربانی صاحب۔ وہ اتنے سے خیال پر ہی خوش ہو گیا۔ دعا کرو گل خان کے جو لوگ باقی رہ گئے ہیں میں ان کو بچانے کے لیے کچھ کر سکوں۔ میرے یہ پیارے بچنے کے تو شاید ان کو کھونے کا کچھ غم کم ہو جائے جن کو بچانے کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ ایک مخلص شخص کے سامنے اس کے دل کا درد زبان پر آ گیا۔ وہ زخم جو بھرے ہی نہیں تھے، ان پر کالے خان کی موت نے نمک چھڑک دیا تھا، اور وہ یہی وہ جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر تکلیف میں ہے۔ حالات ایسے تھے کہ وہ اس پیارے ساتھی کو آخری آرام گاہ تک پہنچانے کا فریضہ بھی انجام نہیں دے سکتا تھا، اور یہ امر دل کے لیے ایک بوجھ تھا۔ اللہ سے بہتری کی امید رکھو صاحب۔ آدمی میں کچھ بات ہو تو تبھی اللہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہمارا دل بولتا ہے کہ اللہ کو آپ سے بڑا کام لینا ہے، بس آپ اپنا حوصلہ بلند رکھو۔ بظاہر بیوقوف دکھائی دینے والا گل خان ایسی بات کہہ گیا تھا جس نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ واقعی اتنی بڑی کائنات تخلیق کرنے والے نے یوں ہی تو اسے گردشی ایام میں نہیں پھنسایا تھا۔ اس کے اپنے بندوں سے کام لینے کے اپنے طریقے تھے، اور وہ شاید اس طریقے سے اسے کسی خاص سمت میں دھکیل رہا تھا۔ تھینک گاڈ کہ ہم بغیر کسی بدمزگی کے یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ بس آج رات ہی کام نمٹاؤ تاکہ آگے کا سوچ سکیں۔ انہوں نے دہلی سے حیدرآباد تک کا سفر بدلے ہوئے حلیے میں طے کیا تھا۔ وہ سیدھا حویلی آنے کے بجائے پہلے اپنی حلیہ تبدیل کر کے دوبارہ مسٹر اینڈ مسز ڈی سوزا کے روپ میں آ گئے تھے۔ ماز نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مسلسل بولتی سونے کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، اور پھر واضح آواز میں بولا، کام کیا نمٹانا ہے؟ سلیبس تیار ہی ہے، بچوں کی کارکردگی دیکھ کر روزانہ کی بنیاد پر کمی بیشی کر لیا کریں گے۔ میں اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ یہ جاب ہمارے ہاتھ سے جائے۔ اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اس جاب کی شدید ضرورت ہے۔ سونے جیسی عورت کے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ کسی مسلط کے تحت ایسی گفتگو کر رہا ہے۔ اسے سمجھداری سے بات کو آگے بڑھایا۔ ڈونٹ وری، ہم اپنا کام اونیسٹی کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ جاب ہمیں مل کر رہے گی۔ ویسے بھی میرا اندازہ ہے کہ بچے ہمیں پسند کر رہے ہیں۔ اس نے کاغذ پر ایک نوٹ لکھ کر سونے کے حوالے کیا، جسے پڑھ کر وہ تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ بچوں کی پسندیدگی تو میں نے بھی محسوس کی ہے، لیکن نوابین کی نازک مزاجی کے اتنے قصے سن رکھے ہیں کہ ڈر ہی لگتا رہا ہے کہ جانے کب کوئی بات نواب صاحب کے مزاج پر گرا گزر جائے اور وہ ہمیں اس ملازمت کے لیے نااہل قرار دے دے۔ وہ اول روز کی طرح ایک آلے کی مدد سے کمرے کی اچھی طرح چیکنگ کر رہی تھی۔ کیا تو تم ٹھیک ہی رہی ہو، لیکن اوپر والے سے اچھی امید تو رکھنا چاہیے نا۔ وہ بولتا وہ اس کارنس کے قریب جا کھڑا ہوا جہاں پہنچ کر سونے کے ہاتھ میں موجود آلے نے سگنلز دینا شروع کر دیے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کارنس پر رکھا گلدان اٹھایا۔ گلدان میں سے برآمد ہونے والا مائکرو فون اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اس کا سرسری جائزہ لے کر اس نے مائکرو فون کو واپس گلدان میں ڈال دیا اور وہاں سے ہٹتے ہوئے بولا، جاب کو زیادہ اپنے سر پر سوال مت کرو، اتنی فکر کرو گی تو بیمار ہو جاؤ گی۔ آؤ تھوڑی دیر باہر لان میں چلتے ہیں، کھلی ہوا میں سانس لینے سے ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ اچھا چلو چلتے ہیں۔ سونیا اس کا اشارہ سمجھ گئی اور آلے کو حفاظت سے رکھ کر اس کے ساتھ باہر آئی۔ تھینک گاڈ کہ تم نے مجھے روک دیا، ورنہ اب تک ہمارا راز افشا ہو چکا ہوتا۔ کھلی ہوا میں آتے ہی سونیا نے اظہار تشکر کیا۔
پھر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، پہلے دن میں نے کمرے کو چیک کیا تھا تو ایسا کچھ موجود نہیں تھا، پھر اب ایسی کیا ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس کا صاف مطلب یہ کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے۔ معاذ نے اطمینان سے اس کے سوال کا جواب دیا، لیکن کیوں؟ کون ہے جو ہم پر شک کر رہا ہے؟ عبید، اس نے پورے یقین سے جواب دیا۔ عبید، آر یو شیور؟ ہاں، بظاہر لاؤبالی دکھائی دینے والے اس لڑکے نے مجھے کئی بار چکایا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی بات پڑ گئی ہے جس کی بنیاد پر وہ ہم پر شک کر رہا ہے، اور اپنے شک کو دور کرنے کے لیے ہی اس نے یہ انتظام کیا ہے۔ اس نے ان چھوٹے موٹے واقعات کا ذکر کیا جس میں عبید کے رویے نے اسے چکایا تھا۔ پھر اب کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں، ہم اپنے پلان پر عمل کریں گے، بس ہمیں اس لڑکی کی طرف سے چکنا رہنا ہوگا، وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے۔ سونے نے تشویش کا اظہار کیا۔ اب تم جیسی عورت بھی اس کل کے بچے سے ڈرے گی؟ بات ڈرنے کی نہیں، لیکن محتاط تو رہنا پڑے گا نا۔ کبھی کبھی معمولی نظر آنے والی باتیں بڑے مسائل کھڑا کر دیتی ہیں۔ سونے نے رسانے سے جواب دیا۔ میرا جہاں تک خیال ہے وہ اس معاملے کو ایڈونچر کے طور پر لے رہا ہے، اور کوئی بات نہیں، ہم اسے جل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اوکے، جب تم اتنے پورے اعتماد ہو تو پھر اس کام کو آج ہی نمٹا لیتے ہیں۔ سونے نے گویا اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ نہیں، آج نہیں، کل دن میں مجھے اپنا ایک اہم کام نمٹانا ہے، وہ کر لوں تو پھر کل رات دیکھتے ہیں۔ اوکے، از یو وش۔ اس نے معاذ سے کام کی نوعیت دریافت نہیں کی، گویا وہ جانتی تھی کہ وہ اس کو بتانا پسند نہیں کرے گا۔ عالم اور سرمد کو یہاں سے نکالنے کے بعد ان کی حفاظت اور پھر صحیح سلامت پاکستان واپسی کے بارے میں کیا پلان ہے تمہارے پاس؟ فی الحال تو جیکی یہاں ایک سیف ہاؤس کا انتظام کر چکا ہے، آگے میں اپنے سورسز استعمال کر کے ان کے پاکستان پہنچنے کا بندوبست کر دوں گی۔ کیوں کر رہی ہو سب کچھ؟ سونے کے جواب سن کر خوش ہونے کے بجائے اسے کھوجی نظروں سے گھورنے لگا۔ پتہ نہیں، اس نے نظریں چرائی اور یکدم ہی واپسی کے راستے پر چل پڑی۔ معاذ عجیب سے احساسات میں گھرا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔